آج ہم ایک ایسی کمپنی کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو بنی تو صرف تجارت کے لیے تھی، لیکن پھر تاریخ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے طاقتور کارپوریشن بن گئی۔ جی، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بالکل۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس کمپنی کی پوری کہانی کو سمجھا جائے، یہ کیسے بنی، کیسے اتنی طاقتور ہوئی، اس کے تنازعات کیا تھے اور پھر آخر میں اس کا انجام کیا ہوا۔ بالکل، تو آئیے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات ہوتی ہے 1600 میں لندن میں کمپنی قائم ہوئی، اور اس کا اصل نام تو خیر کافی لمبا تھا۔ ہاں، وہ گورنر اینڈ کمپنی آف مرچنٹس آف لندن ٹریڈنگ انٹو دی ایسٹ انڈیز۔ جی بالکل، مقصد تو واضح تھا، بحر ہند کے علاقے، خاص طور پر جو ایسٹ انڈیز کہلاتا تھا، یعنی جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا، وہاں تجارت کرنا۔ اور یہ تجارت کوئی معمولی نہیں تھی۔ ان کی فہرست دیکھیں تو کپاس، ریشم، نیل، چینی، نمک، مسالے، شورا، چائے، اور بعد میں وہ متنازعہ چیز افیون بھی شامل ہو گئی۔ جی ہاں، افیون بھی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1700 اور 1800 کی دہائی کے وسط تک یوں سمجھیں کہ دنیا کی تقریباً آدھی تجارت اسی ایک کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ آدھی تجارت مطلب یہ صرف ایک کمپنی نہیں رہی، یہ تو ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ یقیناً۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے برِ صغیر کے بہت بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی نجی فوج بھی رکھی۔ اور فوج بھی کیسی؟ ایک وقت پر تو برطانوی فوج سے تقریباً دگنی تھی، کوئی 2,60,000 سپاہی۔ 2,60,000 ایک کمپنی کے پاس؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل۔ شروع میں تو انہوں نے مغل حکمرانوں سے اجازت وغیرہ لے کر کام شروع کیا، جیسے سورت میں 1619 میں، پھر مدراس میں 1639 میں تجارتی مراکز بنائے۔ ہاں، اجازت سے۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی فوجی اور انتظامی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ اور پھر وہ 1757 کی جنگ پلاسی۔ جی، وہ ایک فیصلہ کن دوڑ تھا۔ اس کے بعد تو ان کی علاقائی توسیع بہت تیزی سے ہوئی، اور دراصل اسی نے برصغیر میں برطانوی راج کی بنیاد رکھی۔ لیکن اتنی طاقت ہو تو ظاہر ہے مسائل بھی آتے ہیں۔ کمپنی کے افسران پر کرپشن کے بہت سنگین الزامات لگے ہیں۔ جی ہاں، اردو ذرائع میں ذکر ملتا ہے رابرٹ کلائف کا۔ ان پر اتنے شدید الزامات تھے رشوت کے کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اچھا، اور وارن ہیسٹنگز پر بھی تو مقدمہ چلا تھا، ہے نا؟ بالکل، ان پر بھی طویل مقدمہ چلا۔ یہ تو بڑے نام تھے۔ اور صرف کرپشن ہی نہیں، افسران کے ذاتی رویے پر بھی سوال اٹھے۔ جی، کچھ اردو فورمز پر ولیم فریزر جیسے افسران کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی عیاشانہ زندگی اور مقامی لوگوں، خاص طور پر خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر نامناسب سلوک کی کہانیاں ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیسے بے لگام ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی دور کے انصاف کے نظام کی بھی ایک جھلک ملتی ہے۔ کولکتہ کے پہلے سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے مسٹر پلیڈل۔ اچھا۔ ان کی ڈائری سے کچھ مثالیں ملتی ہیں، اردو فورمز پر ذکر ہیں کہ معمولی جرائم پر، جیسے کوئی نوکری چھوڑ گیا، یا کسی نے جھوٹ بول دیا کہ میں بڑھے ہی ہوں، یا وعدے پر گاڑی ٹھیک نہیں کی، یا کوئی غلام بھاگ گیا۔ ہاں، ان سب پر بڑی سخت سزائیں تھیں۔ سرعام کوڑے مارنا، جوتے لگانا، تشہیر کرنا۔ یہ تو بہت سخت تھا۔ جی، تو یہ سب چیزیں ملا کر کمپنی کو زوال کی طرف لے گئیں۔ پھر 1772-73 میں ایک بڑا مالی بحران آیا۔ اتنا بڑا کہ انہیں حکومت سے قرض لینا پڑا؟ جی ہاں، برطانوی حکومت سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ مورخین اس بحران کا تعلق امریکہ میں ہونے والی بوسٹن ٹی پارٹی اور پھر امریکی انقلاب سے بھی جوڑتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک نیا زاویہ ہے۔ خیر، اس بحران کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے بھی کمپنی پر نظریں سخت کر دیں۔ قوانین بنائے گئے 1773 میں، پھر 1784 میں، تاکہ اختیارات کچھ کم کیے جا سکیں۔ لیکن اصل دھچکا تو وہ 1857-58 کی بغاوت تھی، جسے سپاہی بغاوت کہتے ہیں۔ جی، اب اسے جنگ آزادی کہنا چاہیے یا نہیں، اس پر مورخین میں کافی بحث ہے۔ ہاں، کیونکہ اس وقت شاید متحدہ ہندوستان کا وہ تصور نہیں تھا، اور مختلف گروہوں کے مقاصد بھی الگ تھے۔ درست، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بغاوت نے کمپنی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 1858 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا اور ہندوستان کا کنٹرول سیدھا برطانوی تاج کے پاس چلا گیا۔ یعنی کمپنی راج ختم اور تاج برطانیہ کی حکومت شروع۔ بالکل، اور پھر آخر کار 1874 میں ایک قانون کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔
تو ایک تجارتی کمپنی جو ایک سلطنت جیسی بن گئی تھی وہ یوں اپنے انجام کو پہنچی۔ لیکن کہانی یوں سمجھیں پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی دی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک جدید لگژری برانڈ موجود ہے۔ اچھا، وہ کیا بیچتے ہیں؟ چائے، کافی، کچھ اور لگژری آئٹمز، سکے وغیرہ، اور وہ اسی تاریخی نام اور ورثے کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ واہ، تاریخ کا ایک نیا روپ۔ جی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی منصوبے سے شروع ہوئی، پھر ایک طاقتور، تقریباً خود مختار ریاست بن گئی، برصغیر کی تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے اور آخر میں برطانوی سلطنت میں ضم ہو کر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایک ایسی کارپوریشن کا ورثہ کیا ہے جو بنی تو منافع کمانے کے لیے تھی، لیکن اس عمل میں سلطنتیں بناتی اور بگاڑتی رہی۔ اس کی گونج، اس کی بازگشت آج کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور عالمی سیاست میں ہمیں کس طرح سنائی دیتی ہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔